جادو اور ٹونا ٹوٹکا کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے رشتے داروں کو تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ایک ایمان والے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک خاندانی کے لوگ، ایک گھر والے لوگ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک بہن دوسرے بہن کے لیے، اپنا سگا رشتے دار اس کے لیے جادو کرواتا ہے، ٹونا ٹوٹکا کراتا ہے، جبکہ بالاتفاق یہ جادو کرنا حرام عمل ہے، یہ کفریہ عمل ہے، یہ شرک ہے، کہیں بھی نہیں ہوتی۔ کیا ہے وہ جادوئی عمل ہے، وہ شیطانی عمل ہے، اور جادوئی عمل بغیر شرک کیے کوئی بھی اس عمل کو نہیں سیکھ سکتا، کوئی بھی بغیر شرک کیے اس عمل کو نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تعویذ ڈنڈے پلیٹوں کے چکر میں اپنی صحت، اپنا ایمان، اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ والو، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور جاؤ جتنے بھی تعویذ تمہارے ہاتھ لگے کھول کے دیکھو، اس میں قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود، ایسے ہی بڑے بڑے اکابر مجرمین کا، ابلیس لعین کا نام لکھا ہوا ہوگا یا چند نمبرات لکھے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ اے ایمان والو، یہ قارون فرعون کے نام کیا تمہارے لیے شفا ہے؟ یہ 1 2 3 4 نام، یہ نمبرات، یہ انک، یہ نمبرز تمہارے لیے شفا کے باعث؟ سمجھ سکتے ہو کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں جائے، جہاں سے آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سماج جس درگتی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ کی توحید کو ماننے کی ضرورت ہے، ابلیس کی پرستش سے نکل۔ فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا کے حقیقی مستحق اور ہر طرح کی عبادات کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت ہے، جس کے لیے حقیقی خدائی ہے، اور جس نے تمام کائنات کی تن تنہا تخلیق فرمائی ہے، جس نے ہم سب کو اہل ایمان ہونے کا شرف بخشا ہے، بے شمار بت پرستوں کی ٹولیوں سے چھانٹ کر کے شرک و کفر کی غلاظتوں سے بچاتے ہوئے توحید کی شفاف راہ پر گامزن کیا ہے۔ اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے بزرگی و برتری سزاوار ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، گزشتہ خطبے میں ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کی بڑی معروف حدیث ہے میں نے شروع کی تھی، اور اس میں سے جو پہلا گناہ جو تھا، پہلا جرم، اس جرم کی وضاحت ہوئی تھی۔ پنکھا بند کرو بولو تو کیا کرو۔ وہ حدیث پاک اس طرح سے تھی کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قال یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ حدیث پاک تھی. اور صحابہ اکرام جب عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں، ہمیں اس کی وضاحت فرمائیے، ہمیں اس کی وضاحت فرمائیے کہ آخر وہ خطرناک 7 گناہ کون سے ہیں، تاکہ ہم اپنے دامن کو اس سے بچا کے رکھیں. سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا وہ تھا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ساجی ٹھہرانا. دوسرا جو جرم تھا، دوسرا جو گناہ تھا وہ تھا والسحر، گناہ جادو کا، گناہ جادو کا. یہ دوسرا جو بڑا جرم ہے وہ جادو کا جرم ہے کہ جس جرم کے ارتکاب پر انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے، انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. جادو، جادو برحق ہے، جادو سچ ہے، ہوتا ہے، اس کا اثر بھی سچ ہے، جادو لگتا ہے، یہ بھی سچ ہے. مگر جادو کا کرنا اور کروانا یہ دونوں کفری عمل ہے، دونوں کفر ہے، دونوں کفر ہے. ابھی جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے جان لیا تھا، انہیں معلوم تھا، انہیں اس بات کا علم تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے یہ بری چیز خریدی، مطلب جس نے یہ برا فعل کیا، یہ برا عمل کیا، کون سا؟ جادو کا عمل جس نے کیا، اس کے لیے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو اس بات کا علم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ جو جادو کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خلاق کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ خلاق کا مطلب ہے نصیب، حصہ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ جادو کرنا، جادو کرانا یہ حرام عمل ہے، یہ حرام عمل ہے. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادوگر کا کوئی دین، کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں. الساحر لیس لہ دین ولا مذہب، ساحر کا، جادوگر کا کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہوتا. جادو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے. مگر اس کے باوجود ہمارے سماج میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جادو اور ٹونا ٹوٹکا کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو تباہ کرنے کے لیے، جبکہ ایک ایمان والا اہل ایمان کے لیے کرجل واحد، ایک انسان کی طرح ہے، کل جسد، ایک جسم کی طرح ہے. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. یعنی اگر اس کے پیر میں درد ہو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے. ایک ایمان والا دنیا کے کسی حصے میں پریشان ہے، ایک مومن کے دل میں اس درد کا احساس ہوتا ہے، اس
مومن کے دل میں اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان والا بھائی، ہماری ایمان والی بہن، ہمارے ایمان والے لوگ فلاں جگہ پر پریشان ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک خانوادے کے لوگ، ایک گھر والے لوگ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک بہن دوسرے بہن کے لیے اپنا سگا رشتے دار اس کے لیے جادو کرواتا ہے، ٹونا ٹوٹکا کراتا ہے، جبکہ بالاتفاق یہ جادو کرنا حرام عمل ہے، یہ کفریہ عمل ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ دیکھا کہ اچھا رشتہ دار تو ہے مگر بڑا خوش و خرم رہتا ہے، بعض بہنیں یا بعض بھائیوں کی بیویاں یا بعض بہویں یا بعض مائیں اپنی بہو اور اپنے بیٹوں کے درمیان جادو کرا دیتے، کیوں؟ آپس میں دیکھتے بڑے اچھے، بڑے خوشحال، بڑی محبت سے رہ رہے، جاتے ہیں جادوگروں کے دستک دیتے ہیں، جادوگروں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا کرنے والوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دونوں میں تفریق کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں، وہ جادو سیکھتے ہیں، کس لیے سیکھتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تاکہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرا دے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرا دے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان کی محبت کو تباہ و برباد کر دے، ان کے درمیان دراڑ پیدا کر دے، ان کے درمیان جھگڑا و فساد کے بیچ بو دے۔ ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، سنن داؤد کی کتاب الطب کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والطولة شرک، کہ رقا یعنی غیر شرعی جھاڑ پھونک، غیر شرعی جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں لوگ متشرع ہیں، فلاں لوگ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے دم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لگا خالی بس دم کرتے ہیں۔ اب ناک میں کان میں کہاں دم کرتے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن بس جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ شرکیہ کلمات ہے، کفریہ کلمات، کچھ بھی نہیں دیکھتے، لے جا کر کے پڑھوا، سب کو ایڑا بنا کے پیڑا کھلا کے پیسے لے کے واپس بھیجتے، اور ایسے بدعقیدوں کا یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ باقی نہیں تو دھندا کھلاؤ، میں ادھر میں بحث کرنا نہیں چاہتا، میں اس پہلو پر زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دلا دی۔ ان الرقا والتمائم والطولة شرک، کہا کہ جھاڑ پھونک، کون سے جھاڑ پھونک؟ غیر شرعی۔ والتمائم تعویذ گنڈے پلیتے، والطولة، اور یہ تیولا یہ وہی عمل ہے، عمل حب اس کو کہتے ہیں، کہ یہ محبت کا عمل جس میں جادو ٹونا ٹوٹکا کر کے دو محبت کرنے والے کے درمیان نفرت کرا دے، یا پھر کسی سے محبت کرنے کے لیے یا کسی کے دل جیتنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے یہ ٹونا ٹوٹکا کرایا جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کہا یہ سب کے سب شرک ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، لہذا نہ محبت حاصل کرنے کے لیے کسی بنگالی بابا کی تعویذ کی تمہیں ضرورت ہے، نہ کسی ایسے شوبدہ بازوں کے شوبدہ بازی کی تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ ایک مومن کے لیے، ایک مومن سے محبت کے لیے اس کا ایمان کافی ہے، اس کا اسلام کافی ہے، اس کے عمل صالح کافی ہے، اس کا دین کافی ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کافی ہے، اس کی نماز پڑھنا کافی ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کے لیے کافی ہے۔ کون سی محبت چاہتے ہو؟ یہ محبت کہ ایک کو اپنے قبضے میں کر کے سب کو دشمن بنا دیا جائے، گھر کو توڑ دیا جائے، گھر کو پھوڑ دیا جائے، گھر کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے؟ سنو، وہ محبت نہیں، وہ خباثت ہے، وہ رسالت ہے، وہ قذارت ہے، وہ گندگی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا کہ یہ تعویذ، یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک اور یہ عمل حب ہے، یہ محبت حاصل کرنے کے عمل یا محبت کو پار پار کرنے کے عمل، یہ سب کے سب شرک ہے۔ رب تعالیٰ نے وہی بات یہاں بیان فرمائی، اس کا ایک پہلو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ لیکن ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اب جادو حق ہے، اس کا مطلب یہ کہ کب کون ہمارے اوپر جادو کرا دے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو حق ہے، لگنے والا ہے، جادو پر اثر ہے، مگر یہ مشیت الہی سے ہی لگ سکتا ہے، نہیں تو نہیں لگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کسی کے اوپر جادو کارگر نہیں ہو سکتا، کسی کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ جادو اثردار ہے، اور یہ اثر تبھی کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہو جائے۔ لہذا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے، اس کے اوپر سحر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلمات کا ورد کرے۔ اور جب یہ کائنات علیہ السلام پر صحیح بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات علیہ السلام کے اوپر جادو کر دیا گیا، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ پر جادو کا اثر ہوا تو آپ بہت سارے کام کر لیتے، کبھی کبھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور آپ کے ذہن سے بات اتر جاتی کہ میں نے وہ کام کیا کہ نہیں، اس لیے آپ اپنے ازواج سے ام المومنین سے پوچھتی کہ عائشہ میں نے کیا وہ کام کر لیا ہے؟ آپ کہتے ہاں آپ نے وہ کام کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اثر۔ لیکن ایک بات اور یہاں پر ذہن نشین رہے، نبی کائنات پر جادو تو ہوا، جادو کا اثر ہوا، مگر آپ کی تبلیغ میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی فقاہت میں، آپ کی نبوت میں جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس کیفیت یہ تھی کہ جسم آپ کا جادو سے متاثر ہو گیا، آپ کی نبوت اور رسالت متاثر نہیں ہوئی۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اب آج کل جب جادو کا اثر کسی پر ہو جاتا تو اول فول اوٹ پٹانگ بکتا ہے، پتہ نہیں کتنی سالڈ گالیاں جو ہے بکتا ہے، اول فول بکتے رہتا ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام، نبیوں کے اوپر اگر جادو ہوتا تو نبیوں کے اوپر جادو کا اثر صرف جسمانی ہوتا، اور کسی کی آنکھ پر جادو کا اثر آنکھ پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا۔ جب جادو کا اثر آنکھ پر ہوتا ہے تو رسیاں سانپ دکھنے لگتی ہے، کیا رسیاں سانپ دکھنے لگتی ہے۔ تو یہ ہپناٹائز ہے عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے جادو وغیرہ میں، یہ لوگوں کو عام طور پر وہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جادو ایک شیطانی عمل ہے، جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ جادو کا سیکھنا حرام، جادو کا سکھانا حرام، جادو کا کرنا حرام، جادو کا کروانا حرام، جادو کا دیکھنا حرام، جادو کا دیکھنا حرام۔ تو نبی کائنات علیہ السلام پر جادو ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ایک روز کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک پیر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا انہیں جادو ہو گیا ہے۔ کہا من بتاؤ، ان پر جادو کس نے کیا؟ کہا کہ جادو لبید بن عاصم نے کیا۔ کہا کہ کیسے کیا؟ بال اور کنگھی لے کر کے اس میں جو ہے جادو کر کے، اور جو خوشے ہوتے ہیں کھجور کے، اس کے خول میں ڈال کر کے میرے زربان کے کنویں میں لے جا کے اندر رکھ دیا۔ تو یہ بھی سب بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے صحابہ کو بلا کر کے جا کے وہ منگوایا، اور پھر جبریل امین وہ آیت کریمہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر کے آئے، اور ایک 11 آیتیں پڑھتے گئے، ایک آیت اور اس کی گرہیں کھلتی گئی۔ تو جادو کا سب سے بڑا عمل آپ کے پاس ہے، اس سے زیادہ پاورفل کوئی عمل جادو ختم کرنے کا نہیں ہے کسی کے پاس۔ لیکن چونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے نا،
یقین ہی نہیں ہے کہ میرے سے ہو جائے گا. کہیں نہیں ہوگا بھائی, کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے, آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے. اتنا سخت ترین جادو نبی کائنات پر ہوا. یہی 11 آیتیں قل اعوذ برب الفلق سے من الجنۃ والناس تک پڑھتے گئے اور آپ کا جادو ختم ہو گیا. آپ کا بھی ہو سکتا ہے, صبح شام آپ اب پڑھیں, اس کا ورد کریں, اپنے بچوں پر پڑھ کر کے پھونکیں, کیوں جادو ہوگا نہیں ہوگا. پھر بھی اگر ہو گیا تو یہ آیات, یہ دعائیں, یہ قرآن, یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے. کہاں ہے تمہارا ایمان؟ ادھر گیا. لے کے آؤ ایمان, قرآن پر ایمان لے کے آؤ اللہ والو, جادو ختم ہو جائے گا. بہرحال تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو ختم ہو گیا. جادو لگتا ہے نا, جادو حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گرہوں میں گرہیں باندھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے میں بنا چاہتا ہوں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. سنن نسائی کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل الیہ. میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر, نسائی شریف میں اس کا ذکر کیا ہے. آنا یہ ہوا, نبی کائنات نے بیان فرمایا من عقد عقدۃ, جس نے گرہیں لگائی, جس نے کوئی گرہ لگائی. جادوگر یا جادوگرنیاں کیا کرتے ہیں, اس میں گرہیں لگا لگا کر پڑھ کے گھومتے پڑھ کے پھونکتے ہیں. من عقد عقدۃ ثم نفث فيها, پھر اس نے پھونکا, فقد سحر, اس نے جادو کیا. اور ومن سحر, جس نے جادو کیا, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. معلوم یہ ہوا کہ جس نے جادو کا عمل کیا اس نے شرک کیا اور اس نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا, اپنے اعمال کو ضائع کر لیا, اپنی آخرت برباد کر لی. آگے مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ, اور جس نے کوئی چیز لٹکائی, جس نے کوئی چیز لٹکائی تو اس کو اسی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. یعنی اس کی ذمہ داری اسی کی طرف پھیر دی جاتی ہے. کسی نے جادو کیا, جادو کروایا, ٹونا ٹوٹکا کیا, ٹونا ٹوٹکا کروایا, تعویذ گنڈے پلیتے لٹکائے, تو یہ سب کیا ہے, جادو ہی کا ایک حصہ ہے. لوگ یہاں کالا دھاگا دیکھو باندھ کے رکھتے ہیں گردن میں یا کہیں کہیں, اس میں کئی گرہیں ہوتی ہے, کئی گانٹ گٹھیاں ہوتی ہے, اس میں کئی گرہیں ہوتی. کیا ہے وہ جادوئی عمل ہے, وہ شیطانی عمل ہے. اور جادوئی عمل بغیر شرک کیے کوئی بھی اس عمل کو نہیں سیکھ سکتا. کوئی بھی بغیر شرک کیے اس عمل کو نہیں سیکھ سکتا ہے. اس لیے تعویذ گنڈے پلیتوں کے چکر میں اپنی صحت, اپنا ایمان, اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ والو. اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جاؤ جتنے بھی تعویذ تمہارے ہاتھ لگے کھول کے دیکھو, اس میں قارون, فرعون, حامان, شداد, نمرود, ایسے ہی بڑے بڑے اکابر مجرمین کا, ابلیس لعین کا نام لکھا ہوا ہوگا یا چند نمبرات لکھے ہوں گے. مجھے بتاؤ اے ایمان والو, یہ قارون فرعون کے نام کیا تمہارے لیے شفا ہے؟ یہ 1 2 3 4 نام, یہ نمبرات, یہ انک, یہ نمبرز تمہارے لیے شفا کے باعث بن سکتے نہیں. رب تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, تمہارے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے. لہذا اگر تمہیں لگتا ہے ایسا کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے, تم نظر بد کے شکار ہو گئے ہو, تو قرآن عظیم کی تلاوت کرو, قرآن کی سورتوں کی تلاوت کرو. نبی کائنات نے جو دعائیں سکھلائی ہے ان دعاؤں کا ورد کرو. انشاءاللہ تعالی وہ تمام کے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے. اور جادو کرنا, جادو کرانا, جادوگری کرنا, یہ سیکھنا کتنا سنگین جرم ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی
تعالی رحمتن واسعہ نے حضرت بجالہ بن عبدہ عن بجالة بن عبدة رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر روایت بیان فرمائی ہے. حضرت بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ہمیں ایک مکتوب لکھا. کیا لکھا؟ ایک مکتوب، لیٹر لکھا. کیا لیٹر میں تھا؟ فرمایا اقتلوا کل ساحر وساحرۃ، کہ سب کے سب جادوگر اور جادوگرنیوں کا کام تمام کر، سارے جادوگر اور جادوگرنیوں کا کام تمام کر دو، سب کو قتل کر دو. کہتے ہیں راوی کہتے ہیں فقتلنا 3 سواحر، ہم نے 3 جادوگروں کا کام تمام کیا، 3 جادوگروں کو قتل کر دیا. جادوگر کی سزا، اس کی حد یہی ہے کہ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، اسی کی تلوار سے بغیر مہلت دیے اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے اسی کی تلوار سے. اب سمجھ سکتے ہو کتنا سنگین جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں جائے، جہاں سے آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی، وہ فوز مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کی غلطی کا احساس اسے ہو جائے اور پھر فور وہ توبہ کر کے بارگاہ رب العزت میں وہ حاضری دے دے اور اس توبہ کر لے تو بچ سکتا ہے. یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جس گناہ میں پڑنے کے بعد انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سماج جس درگتی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ کی توحید کو ماننے کی ضرورت ہے، ابلیس کی پرستش سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر سجود ہونے اور اس کی وحدانیت کو قبول کرنے اور اسی سے استعانت، اسی سے مدد اور اسی سے تعاون، اسی سے مدد طلب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اسی سے استعانت اور استعاذہ کی ضرورت ہے. شیطان میں وہ پاور نہیں ہے، وہ تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، وہ جادو سکھا کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، تمہارے ایمان کو لوٹ سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، تمہاری کوشش پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا تو تمہارے بھائی پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی گیا تو تباہی کس کی ہے؟ خاندان تمہارا برباد ہوگا، اتحاد تمہارا پارا پارا ہوگا، محبت تمہاری تباہ ہوگی، اور پھر یہ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. اس لیے جادو ٹونا ٹوٹکا، تعویذ گنڈے پلیتے کے چکر سے اپنے آپ کو نکال لو. یہ شوبدہ بازوں کی شوبدہ بازی ہے، یہ ٹھگوں کی ایک بڑی ٹولی ہے جو تمہارے اوپر، جو تمہارے مال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور تمہیں پریشان کر کے، ڈرا کر کے تمہارے مال کو ہڑپنا چاہتی ہے. اس ٹولی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ہوگا، مگر یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. جادو برحق ہے، مگر جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے. یہ وہ عمل ہے جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث پاک کا جو دوسرے نمبر کا جو گناہ تھا، الشرک باللہ والسحر، الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد جادو کرنا. سحری لوگ کرتے رہتے رمضان میں. سحری نہیں ہے، وہ سحری ہے. سحر وقت، سحر صبح کا وقت، وہ صبح کا وقت ہے، سحری نہیں ہے. سحر کے معنی جادو ہوتا ہے. بہرحال اب اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر اس کا ذکر کیا. دوسرے نمبر پر اس کا ذکر کیا، شرک کے ماندار سحر کا ذکر کیا. مطلب یہ ہوا شرک کے بغیر یہ جادو ناممکن ہے. شرک کے بغیر یہ جادو ناممکن ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. انشاءاللہ مزید
جو 5 گناہ ہے اس کا تذکرہ آئندہ خطبات میں ہم بھی تفصیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے من تعلم شیئا من السحر، جس نے جادو کا کوئی حصہ، کوئی علم سیکھا، چاہے تھوڑا، قلیلاً کانا، چاہے تھوڑا سیکھا، اور کثیراً کانا، یا پھر زیادہ سیکھا، تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا اس نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا، اس نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا۔ اس لیے آپ بھی ہوشیار رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ہوشیار کیجئے۔ آج کل کچھ ڈیجیٹل مائنڈ خواتین بھی ہے، اور پہلے سے بھی ہے لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی ہے، تو ڈیجیٹل مائنڈ خواتین کو بھی ہوشیار کریے اور ہوشیار رہیے کہ کہیں آپ پر جادو نہ ہو، آپ کے کسی رشتہ دار پر نہ ہو، اور رشتہ داری بھی ختم ہو جائے، آپ کی دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے گنہگار بندے ہیں مولا، اے اللہ اگر اس طرح کے کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تیری جناب میں، اے اللہ ہماری توبہ کو خالص کر دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ایسے تمام جرائم سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات کی کشیدگی، ملک کی حالات کی کشیدگی، اس پر بات نہیں کر رہا میں، اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم نے بحر و بر کو، زمین کو، خشکی کو، تری کو اپنے گناہوں سے گندا اور آلودہ کر دیا ہے، اس لیے روزانہ ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ برپا ہوتا ہے۔ ابھی بارش رکی ہوئی ہے، بادل تو ہے، موسم تو بنا ہوا ہے، مگر بارش کے لیے لوگ پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اے اللہ ہمارے اوپر نفع بخش بارش برسا، اے اللہ اتنے مقدار میں بارش برسا جو ہمارے لیے سود مند ہو، نفع بخش ہو، اے اللہ اتنے مقدار میں نہ برسا کہ تیری یہ مخلوق پریشان ہو جائے، اے اللہ دیر نہ کر، اے اللہ جلدی برسا دے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، یا ربنا اے اللہ ہمارے اوپر تو باران رحمت کا نزول فرما۔ یقین جانو جب گناہ ظلم زیادہ ہو جاتا ہے اللہ اپنی رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے، باران رحمت کو روک لیتا ہے، زمین پر مخلوقات پریشان ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی اسے تباہ کرنا رہے اللہ تبارک و تعالی اسی باران رحمت کو زحمت و عذاب بنا کر کے نازل کر دیتا ہے، جس سے انسان کی پراپرٹی، فصلیں، انسان خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر باران رحمت کا نزول کرے، رحمت کی بارش برسائے، ایسی بارش نازل کرے جس بارش کو اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہو، ایسی بارش طلب کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے گناہوں سے اللہ کی جناب میں توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا۔